بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، 5ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور 5ویں پارے میں سورہ نساء کا حصہ موجود ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں عرض کیا کہ سورہ نساء سوسائٹی کی بہتری کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کا جو خاندانی نظام ہے اس کی بہتری کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو اس پارے میں تقریباً 8 کے قریب ایسے عنوانات ہیں اور ایسے پیغامات ہیں کہ جن پہ عمل کر کے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پہلا پیغام اس میں امور خانہ داری کے حوالے سے ہے، جس میں مرد اور عورت کی جو ہے تو ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں کہ مرد نے کیا کام کرنا ہے اور عورت نے کیا کام کرنا ہے۔ مرد کو ایک ذمہ دار اور سربراہ اور عورت کے محافظ کے طور پر یہاں پہ جو ہے تو پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ازدواجی رشتہ جو میاں بیوی کا ہے اس میں اگر کہیں کوئی انبن ہو جاتی ہے، کہیں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو کس انداز سے آپ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور اگر عورت کسی ایسے معاملے کا شکار ہے کہ جس پہ اسے تنبیہ کرنی ہے، تو مرد کو تنبیہ کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ بتا دیا ہے۔ دوسری بات یہاں عدل و احسان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین محترم، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر پاتا جب تک وہ عدل اور احسان کے جذبات اس کے اندر نہ پائے جائیں، اس میں رہنے والے لوگ ان دو صفات سے متصف نہ ہو جائیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر، خاندانی زندگی کے اندر عدل و احسان جیسے رویوں پہ عمل پیرا ہوں، تو یہاں پہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تیسری بنیادی بات اس بارے میں جہاد کے حوالے سے کہ موت کا ڈر، موت کا خوف لے کے تم لوگ گھروں کے اندر مت دب کے بیٹھو، گھروں کے اندر مت تم چھپ کر بیٹھو۔ جہاد کی ترغیب کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ موت کے خوف کی وجہ سے آپ گھروں کے اندر مت بیٹھیں، بلکہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بلاوا آئے کہ میدان کارزار میں اتر کر اپنی جان پیش کرنے کی باری آئے، تو آپ اس میں اتر پڑیں، کود پڑیں اس میدان کے اندر، کیونکہ موت آپ کو گھر کے اندر بھی آ کے رہے گی۔ موت آپ کو کبھی یہ نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ آپ جہاد میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ جی مر جاؤں گا، مرنا تو آپ نے گھر میں بھی ہے۔ تو جب موقع ملے، آواز آئے اذان جہاد کی، تو آپ اس پہ بھی لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کو لے کر حاضر ہو جائیں۔ اگلی بات جو یہاں پہ کی گئی ہے منافقین کی مذمت۔ دیکھیں قرآن عظیم الشان نے جس عنوان پر سب بہت زیادہ توجہ دلائی ہے وہ منافقین ہیں۔ جیسے ابتدائے قرآن میں انسانیت کی تقسیم کی گئی تو ایک طبقہ ایسا بھی بتایا گیا کہ جو منافقین تھے، تو اس بارے میں بھی اس مقام پہ اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ قتل کی سزائیں، دیکھیں معاشرہ اسی وقت بہتر ہوگا کہ جب سزا و جزا کا ایک معیاری مضبوط نظام ہوگا۔ تو اس مقام پر کسی انسان کو مار دینا، ختم کر دینا، اس حوالے سے سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے، اور یہ مقام قرآنیہ بڑا ہی لب و لہجے کے اعتبار سے بڑا سخت ہے، بڑا سخت انداز اپنا کر قتل کی سزاؤں کی مذمت کی گئی ہے۔ ہجرت اور صلاۃ الخوف، جہاد کی ترغیب دی گئی تھی اس پارے کے اندر، اس میں ہجرت بھی کرنا پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہاں پہ رہنمائی کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو کہ منافق تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن اندرونی طور پہ وہ کافر تھا، اور بعد میں وہ کافر بھی ہو گیا، تو اس کا قصہ بھی بیان کیا گیا، اور آخر میں اس پارے میں سیدھی راہ پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو سیدھی راہ ہے، ایک مسلمان کو، کلمہ گو کو اس سیدھی راہ پہ چلنا چاہیے، اسے دائیں بائیں ہیرا پھیری، منافقانہ طرز عمل اور اس طرح کے اعمال سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو جو صراط مستقیم ہے اس پہ چلنا ہے، جو رحمان کی راہ ہے، شیطان کی راہ پہ نہیں چلنا۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔